اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ جی بے شک۔ اب جب ہم اس آیت بینات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر کا سہارا لے کر تفسیر پڑھتے ہیں، پھر اس کی مزید اس آیت کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم تشریحات کا سہارا لیتے ہیں، تو نتیجہ اخذ ہر صاحب علم یہی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت بینات کے اندر انسان کی مقصد حیات کو بیان کیا۔ تو یقیناً ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ صرف اور صرف جو کہ ہم ہی لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا مقصد حیات صرف یہاں دنیا میں کھانا اور کمانا ہے، یا دنیا کے معاملات سے انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہاں کے جو تعلقات ہیں ان تمام تعلقات کو جو ہے وہ ہم نے آگے لے کر کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بھی دی ہے۔ آپ 29ویں پارے کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بھی دی ہے اور موت بھی دی ہے۔ اب زندگی دے کر آپ کو جو ہے وہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ اب جو ہے آپ دنیا میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے، آپ کو زندگی دی جا رہی ہے، زندگی کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور اس کے اندر اللہ کریم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے حساب رحمتیں عطا فرمائی۔ اب رب دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ زندگی بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موت بھی دی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک جانب آپ کا امتحان ہے، اب پھر اس میں آپ کی آزمائش ہوگی، آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ کو جو زندگی دی تھی تو آپ نے اپنی اس زندگی کو کس طرح یوز کیا تھا، آپ کو اس زندگی کے اندر صحت دی تھی، آپ نے اپنی صحت کو کس طرح استعمال کیا تھا۔ تو لہٰذا ہمارا جو مقصد حیات ہے اس کا ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ کیا حساب دینا ہوگا؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے محترم ساجد حسین صاحب وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ نہیں وہاں بڑے بڑے علماء صاحب انجینئر محمد علی مرزا کا میں پہلے میں عرض کر رہا ہوں نا، جی بالکل میں وہی بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں سوشل میڈیا پر میں عموماً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہر طرح کا طبقہ موجود ہے اور ہر طرح کا ذہن رکھنے والا طبقہ ہے۔ دیکھیں علماء ہیں، اب وہ علماء جو ہیں وہ سارے کے سارے علماء، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ 100 علماء کو بٹھا دیں، صحیح ہے، اس 100 علماء کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کی فکر ایک جیسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے ایک عالم دین اپنے نظریے، اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق سوشل میڈیا کا سہارا لے کر لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا رہا ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے علماء کا جھوٹا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو کہ جھوٹا قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کہ جھوٹا جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ حدیث کا نام استعمال کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں آپ تاریخ اسلام پڑھیں نا، دیکھیں ایسی ایسی قوتیں وجود میں آتی رہی جو کہ دین اسلام پر مٹی اور گرد و غبار کو ڈالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں یہ روکوں گا، بہت ساری قوتیں ایسی وجود میں آتی رہی جو دین اسلام پر مٹی اور گرد و غبار کو ڈالنے کی کوشش کرتی رہی اور ایک خود ساختہ اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی، لیکن اس کے مقابلے میں تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حق وجود میں آیا اور انہوں نے دین اسلام کے اصل حسین اور جمیل چہرے سے مٹی اور گرد و غبار کو صاف کیا اور عامت الناس کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ پیش کر دیا۔